اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہم صلی علی سیدنا محمد وصلت علیکہ وآلہ وسلم بعدد کل معلوم لکا حرفن حرفن الفن الفن دائمن ابدن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، ناظرین، قارئین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کے سیریز میں آئیے آج غصہ اور جلال میں کیا فرق ہے، کیا صوفی غصہ ہوتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو کب، ان دو سوالوں کے جوابات پر آج گفتگو کرتے ہیں۔ غصہ اور جلال میں کیا فرق ہے اور صوفی غصہ کب ہوتا ہے، اس کے بارے میں آئیے آج تبصراتی گفتگو کرتے ہوئے ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں مختلف صوفیہ اور پیران اعظام اور اسکالر حضرات کے گفتگو کے تعلق سے۔ سب سے پہلے جناب صوفی عبد الباسط صاحب قبلہ جو کرناٹک سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو جلال آتا ہے، جب کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ کو جلال آتا ہے، اور صوفی اگر کسی سے ناراض ہو کر غصے کا اظہار کرے تو وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ البتہ صوفی اپنے آپ پر غصہ ہوتا ہے، اور غصہ تب ہوتا ہے جب وہ رب العالمین سے ہم کلام نہیں ہو پاتا۔ وہ دوسروں پر غصہ نہیں ہوتا بلکہ وہ غصہ خود پر ہوتا ہے، اور جب کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو جلال آتا ہے۔ یہ غصہ اور جلال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے محترم صوفی عبد الباسط صاحب قبلہ۔ صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب قبلہ جو کلکتہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ غصہ کے دو معنی ہیں۔ ایک غصہ ہے جو اپنے نفس کے لیے آئے اور ختم گناہ پر ہو، ایک غصہ ہے جو اپنے نفس کے لیے آئے اور ختم ہو گناہ پر، اور ایک غصہ ایسا ہے جس کے آنے پر گناہ نہیں ہوتا بلکہ ثواب ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص دین کے کام کا مذاق اڑا رہا ہو، وہاں غصہ میں آنا یہ ثواب کا کام ہے، اور ایسا غصہ ہونے پر گناہ نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی شخص دین کے احکام کا مذاق اڑا رہا ہو، شریعت کا مذاق اڑا رہا ہو اور مختلف حقیقتوں کا جو ہے دھجی اڑا رہا ہو، تو وہاں پر غصہ آنا مناسب اور بہتر کہا جاتا ہے۔ اور جلال اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ جب کوئی صاحب حق اپنی ذات کی اس شان پر پہنچ جاتا ہے تو اس پر یہ بلند مرتبہ والی کیفیت جاری ہوتی ہے جس کو جلال کہتے ہیں۔ پھر سے سماعت فرمائیں کہ جلال اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ جب کوئی صاحب حق اپنی ذات کی اس شان پر پہنچ جاتا ہے تو اس پر یہ بلند مرتبہ والی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اسی کو ہم جلال کہتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر عاشقوں کا مزاج بیان کیا ہے، والکاظمین الغیظ، یعنی وہ لوگ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ غصہ آتا ضرور ہے مگر غصے کو پی جاتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں رقم تراز ہیں، کاظمین کا ترجمہ آدمین سے مت کرو، اس لیے کہ غصہ کو معدوم کرنا مقصود نہیں ہے۔ قزم کے معنی کچھ اور ہے، یعنی جب مشک پانی سے بھر جائے اور اس کی گردن سے پانی نکلنے لگے تو گردن کو جلدی سے باندھ دو، یعنی قزم سے مراد ضبط کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غصہ اندر ہی اندر رہنا چاہیے، اس کے نتیجے میں منہ سے اول فول نہیں نکالنی چاہیے، اول فول نہیں بکنا چاہیے۔ یہ تھے جناب ظفر افتخاری ظہوری صاحب کی باتیں۔ اب صوفی نور اللہ صاحب قبلہ تمل ناڈو سے ہیں، ان کی گفتگو سماعت کریے۔ غصہ حرام ہے اور جلال حلال ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے اور جلال حلال ہے، اور صوفی غصہ نہیں ہوتے ہیں، مگر جب کوئی مرید کچھ غلط کام کرتا ہے تو اس پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا
کہ کوئی آدمی اگر غصہ کرے تو وہ حرام ہے اگر وہ مخلوق کو غیر سمجھتا ہے، اللہ کو نہیں پہچانتا، اس لیے وہ دوسروں پر غصہ کرتا ہے، اور ایسا کرنا حرام ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون غیر ہے اور کون عین ہے۔ چونکہ وہ غیر سمجھتا ہے اور غصہ کرتا ہے، اسی لیے ایسا کرنا حرام ہے۔ لیکن جب کوئی عینیت کو پہچان لیتا ہے، ہر طرف اس کا جلوہ دیکھ لیتا ہے، کوئی صوفی جو حق کی پہچان رکھتا ہے وہ کسی پر غصہ نہیں ہوتا، وہ سب کو اپنا سمجھتا ہے اور سب کی غلطیوں کو قبول کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر کے بچوں کی غلطیوں کو قبول کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں، اور اگر ہم ان بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو سدھارنے کے لیے ڈانٹتے ہیں، اس کو برباد کرنے کے لیے نہیں ڈانٹتے، اور یہی کیفیت جو ہے جلال کی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ صوفی اگر کسی پر غصہ ہوتا ہے تو غیر سمجھ کر غصہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ عین سمجھ کر غصہ ہوتا ہے، اپنا سمجھ کر اسے سدھارنے کے لیے غصہ کرتا ہے۔ ایسا کرنا اس کا غصہ نہیں ہے بلکہ جلال ہے، اور جلال رحمانی صفت ہے۔ جلال حرام ہرگز نہیں ہے، اس پر نہایت ہی غور و وچار کرنا چاہیے۔ یہ جناب صوفی نور اللہ صاحب قبلہ تمل ناڈو سے تھے، جو اپنی گفتگو پیش فرما رہے تھے، اور اس کی ترجمانی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب جناب صوفی فخر عالم صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ شیطانی فعل ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، اس لیے غصہ آنے پر غسل کرنا چاہیے یا پھر پانی پینا چاہیے بقول شریعت کے احکام اور احادیث کے، اور اس کو ضبط کرنا چاہیے۔ جبکہ جلال اللہ کی صفت ہے، رب ذوالجلال والاکرام، اور اللہ تعالیٰ کو جب جلال آتا ہے تو وہ بندوں پر غضب فرماتا ہے۔ اللہ کو جب جلال آتا ہے تو بندوں پر وہ غضب فرماتا ہے، اور غصہ جو ہے ایک شیطانی فطرت ہے، شیطانی فعل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تھے جناب صوفی فخر عالم صاحب قبلہ۔ اب جناب صوفی احمد علی شاہ قادری صاحب قبلہ کی باتیں سماعت کیجیے۔ کہتے ہیں کہ غصہ نفس اور شیطان سے ہے۔ اگر کسی کو اپنی عزت اور مرتبہ تکبر کی وجہ سے غصہ آئے تو قرآن مجید کے مطابق اس غصے کو پی لینا چاہیے۔ ایسا کرنا حضرت علی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور جلال نور کی صفت ہے۔ جب ناحق ناانصافی اور باطل حق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو جلال اسے نیست و نابود کر دیتا ہے، جیسے کہ اللہ کا جلال، انبیاء کا جلال اور اولیاء اللہ کا جلال۔ مطلب یہ ہوا کہ جلال جو ہے نور کی صفت ہے، اور جب ناحق ناانصافی اور باطل اور حق کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو ایسے حالت میں جلال نمودار ہوتا ہے، اور یہ اولیاء انبیاء کو اکثر و بیشتر ہوتا تھا اور ہوتا ہے۔ اور جب صوفی پاک ہو جاتا ہے تو وہ نفسانی حرکات سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اسی لیے صوفی کو غصہ نہیں، اس کو جلال آتا ہے۔ صوفی کو غصہ نہیں بلکہ جلال آتا ہے، یعنی صوفی کو جو غصہ آتا ہے اس کو ہم غصہ نہیں کہہ سکتے، اس کو جلال کہنا چاہیے، چونکہ یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ تھے جناب صوفی احمد علی شاہ قادری صاحب قبلہ، جن کی باتیں ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اب آئیے صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلائی چشتی صاحب قبلہ کی باتیں سنتے ہیں، جو رانچی جھارکھنڈ سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص شیطان اور رحمان میں فرق نہیں سمجھ سکتا وہ غصہ اور جلال میں بھی فرق نہیں سمجھ سکے گا۔ شیطان اور رحمان میں صرف ایک بال کے برابر فرق ہے، اس فرق کو سمجھنا بہت مشکل اور محال ہے۔ یہ فرق پیران اعظام ہی سمجھتے ہیں اور اپنے مریدوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ یہ نہایت ہی باریک فرق ہے شیطان اور رحمان میں۔ شیطان کے فعل میں اور رحمانی افعال میں جو فرق ہے اس کا سمجھنا بہت مشکل ہے، اور حقیقت میں جو نفس کو پہچاننے والے لوگ ہیں وہی رحمان اور شیطان میں فرق سمجھ سکتے ہیں، یعنی حق اور باطل میں فرق سمجھ سکتے ہیں، جو نفس کی گہری پرکھ اور نفس کی گہری پہچان رکھتے ہوں۔ جو اس باریک فرق کو سمجھتا ہے وہی یقیناً غصہ اور جلال کے فرق کو بھی سمجھ سکتا ہے، ورنہ ہر خاص و عام غصہ کو جلال اور جلال کو غصہ کہہ سکتا ہے
اور اس کو ہی دونوں چیزوں میں ذرہ برابر فرق دکھائی نہیں دے گی. اس کو ایسا ہی دکھے گا جیسے غصہ دکھتا ہے، اور جلال بھی اس کو ویسا ہی لگے گا جیسے غصہ لگتا ہے. یعنی ان دونوں چیزوں میں، ان دونوں روحانی اور نفسانی چیزوں میں فرق سمجھنا یہ عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے، کیونکہ جلال اللہ کا ذاتی صفت ہے اور غصہ ایک نفسانی صفت ہے جو ایک عام انسان سے ظاہر ہوتا ہے. اور جلال مقدس ہستیوں کے ذات سے ظاہر ہوتا ہے، یہ رحمانی ہے. مزید انہوں نے مولا علی علیہ السلام کا ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام ایک دشمن کو شکست دے کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے تھے ایک جنگ کے موقع پر. تب اس دشمن نے مولا علی علیہ السلام کے منہ پر تھوک دیا تھا، یعنی ان قریب تھے کہ آپ اس کو قتل کر دیتے. بس یہی حالت تھی کہ اس کے قبل جو ہے اس ملعون نے مولا علی کے چہرہ مقدس پر تھوک مار دیا. تب مولا علی نے اسے کیا کیا؟ مولا علی نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کے سینے پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور تلوار کو پھینک دیا. نہایت ہی حیرت ناک اور عبرتناک واقعہ ہے، اس سے ضرور سبق لینی چاہیے. اور مولا علی نے اس کو آزاد کر دیا اور اس کو بخش دیا. پھر جب اس ملعون نے پوچھا کہ یا مولا علی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ تو مجھے قتل کر سکتے تھے، آپ مجھ پر بالکل سوار تھے، میں مغلوب ہو چکا تھا، آپ غالب آ گئے تھے، آپ میرا سر کو قلم کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا محترم؟ تو مولا علی نے کیا جواب دیا؟ محترم حضرات سامعین ذرا بغور سماعت کیجیے. حضرت مولا علی جواب دیتے ہیں کہ میں تمہیں قتل واسطے اللہ کے کرنے والا تھا، اور میں جو جنگ کرتا ہوں یا جو جہاد کرتا ہوں واسطے اللہ کے کرتا ہوں، احکام الہی کے حکم پر کرتا ہوں. ذرہ برابر بھی اس میں میرا کوئی نفس اور اپنی خواہش نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اپنا کوئی میرا یہ ہوتا ہے مفاد ہوتا ہے. مگر جب تم نے مجھ پر تھوک دیا، میرے چہرے پر جب تم نے تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا. مطلب مجھے کیا ہوا؟ مجھے غصہ آ گیا، اور اب اگر میں تمہیں قتل کر دیتا تو یہ واسطے میرے نفس کے ہوتا، لہٰذا میں نے اس فرق کو سمجھ لیا اور میں نے تم کو چھوڑ دیا. کیونکہ میں نے جب دیکھا کہ تم نے میرے چہرے پر جب تھوک دیا ہے تو مجھے غصہ آ گیا، اور میں پہچان گیا کہ یہ غصہ جو ہے میرے اندر جو آ گیا ہے یہ میرے نفس کے جانب سے آیا ہے، اور میرا غصہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں. تو میں نے ترنت فرق محسوس کیا کہ پہلے میری جنگ واسطے اللہ کی تھی، لیکن اب جب میں اس کو قتل کرتا ہوں تو یہ میرے غصے کے زد میں آ کر کے میرے نفسانی طور سے یہ ہلاک ہو جائے گا، میرے نفسانی عمل سے ہلاک ہوگا جو یقیناً غلط ہوگا، نفسانی ہوگا اور گناہ عظیم ہو جائے گا. اللہ اکبر! کتنا باریک فرق تھا جو مولا علی نے جو ہے پرکھ لیا، اس فرق کو سمجھ لیا اور اس کو آزاد کر دیا. اتنی پرکھ والے لوگ اب کہاں ملنے والے ہیں محترم، ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ سن کر وہ شخص بھی مسلمان ہو گیا، جیسا کہ واقعہ آپ لوگوں نے جو ہے تاریخ میں پڑھا ہوگا. نہایت ہی عبرتناک واقعہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ اور نفس اور جلال اور واسطے اللہ کے عمل کیا ہوتا ہے، بہت ہی فکر کرنا چاہیے اس پر. یہ تھے صوفی ندیمی صاحب ابو العلائی جو نہایت ہی باریک نقطوں کو واضح کرتے ہوئے سوال کے جواب پیش کر رہے تھے. اب آئیے جناب صوفی متین اشرف صاحب قبلہ کی باتیں سماعت کرتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے. یہ کہتے ہیں کہ غصہ فطرت انسانی ہے اور جلال صفت رحمانی ہے. غصہ ہر انسان میں ہوتا ہے لیکن جلال خاص انسانوں کو ہی آتا ہے. جلال کیا ہوتا ہے؟ خاص انسانوں کو ہی آتا ہے. جس میں رحمانی صفت ہوتے ہیں اسے ہی جلال آتا ہے. غصہ ایک نچلے درجے کا فعل ہے جبکہ جلال مقام اعلیٰ ہے. غصہ حرام ہے لیکن جلال حلال و حرام کے حدود سے اوپر کی چیز ہے. قرآن و حدیث میں بہت جگہ پر غصہ کو قابو کرنے اور ضبط کرنے کے لیے کہا گیا ہے، احکام آئے ہیں، کیونکہ غصہ تباہی و بربادی کا سبب بنتا ہے. اگر کوئی جلالی شخصیت کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر! یعنی اگر کوئی جلالی شخصیت کا مالک ہے، یعنی کوئی روحانی صفت کا مالک کوئی اللہ والے ہیں، اور کوئی شخص اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے نسلیں تباہ ہو جاتی ہے.
وہ غضب الہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ گرچہ ظاہری طور سے وہ شخص زبان سے کچھ نہیں بھی بولے گا، پھر بھی یہ جو ہے چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں۔ بہرحال بہت سارے اولیاء اللہ جلالی صفت کے ہوتے ہیں، جن میں امام حسین علیہ السلام، صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اور بھی بہت سارے ہیں بزرگان دین۔ مزید انہوں نے کہا کہ تمام کائنات جلال و جمال کا نمونہ ہے، اور جلال و جمال دونوں صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں۔ نہایت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے بھی اپنے جواب پیش کیے ہیں جناب صوفی متین اشرف صاحب قبلہ۔ اب آئیے جناب صوفی اویس غازی سرمدی صاحب قبلہ حیدرآباد والے کی بات سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ غصہ ہو یا جلال ہو، یہ انسان میں ہی ہوتے ہیں۔ ایک عام انسان کو جب غصہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غصہ حرام ہے، لیکن جب کسی برگزیدہ ہستیوں کو یا کسی ولی کو یہی غصہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جلال ہے۔ ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ غصہ میں یا تو غصہ کرنے والے کا نقصان ہوتا ہے یا سامنے والے کا نقصان ہوتا ہے، لیکن جلال میں خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب جلال آتا ہے تو صدیوں تک وہ عبرت ہوتا ہے، عبرت کا باعث ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے سیکھ ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ صوفی کو غصہ نہیں آ سکتا کیونکہ کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز صوفی کے وجود و خیال پر اثر کرے تو وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کوئی بھی چیز، کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز صوفی کے وجود و خیال پر اگر اثر کرے تو وہ صوفی نہیں ہوتا، وہ ابھی مکمل صوفی نہیں ہوا ہے۔ نہایت ہی عمدہ اور گہری بات آپ نے فرمائی صاحب۔ البتہ صوفی کو جلال آتا ہے اور وہ خدا کے طرف سے آتا ہے، اس میں خیر پوشیدہ ہوتی ہے، اس میں بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ یعنی صوفی کو جو آتا ہے وہ جلال ہی آ سکتا ہے، وہ اس کو غصہ نہیں آتا ہے، اور جس صوفی کو غصہ آتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ صوفی نہیں ہو سکتا ہے، ابھی وہ نامکمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب جھارکھنڈ والے، گریڈی والے کیا کہتے ہیں سو بھی ذرا سنتے چلیے۔ کہتے ہیں کہ عام انسانوں میں جو اکثر دیکھی جاتی ہے وہی غصہ ہے، مگر جلال الگ شے ہے۔ یعنی جب کوئی خدا اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے یا پھر کسی ولی اللہ کو رسوا کرتا ہے، اس وقت جلال کی کیفیت نمودار ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ موجود ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تو کس طرح سے انہوں نے جو ہے جلال فرمایا اور کیا سے کیا نہیں ہوا، آپ لوگ اس کے بیان کے محتاج نہیں ہیں۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ ہاں، صوفی اس وقت غصہ کرتا ہے جب کوئی خدا اور رسول کے شان میں گستاخی کرتا ہے یا کسی ولی اللہ کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، صرف اسی وقت صوفی غصہ کرتا ہے۔ میں اس جملے کو دہرانا چاہوں گا جناب سہروردی صاحب کی، کہا کہ صوفی اس وقت غصہ کرتا ہے جب کوئی خدا اور رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا کسی ولی اللہ کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، صرف اسی وقت صوفی کو غصہ آتا ہے۔ یہ تھے عاشق سہروردی صاحب جھارکھنڈ سے، گریڈی سے، جو اپنی باتیں پیش فرما رہے تھے۔ اب آئیے جناب صوفی حسن خان صاحب قبلہ جو ممبئی سے ہیں، ان کی اپنی باتیں سماعت کریے۔ کہتے ہیں کہ ولی اللہ جب کیفیت میں ہوتے ہیں تب ان سے جلال اور معجزہ اور کرامت ظاہر ہوتے ہیں، اور جب شخصیت میں ہوتے ہیں تو ناراضگی اور غصہ بھی ظاہر کرتے ہیں۔ بہت ہی عمدہ بات انہوں نے کم جملے میں بیان فرمایا کہ معاملہ شخصیت اور کیفیت کا ہے صاحب۔ معاملہ کیا ہے؟ شخصیت اور کیفیت کی ہے۔ جب ولی اللہ کیفیت میں ہوتا ہے تو ان سے جلال بھی صادر ہوتا ہے اور معجزہ بھی صادر ہوتا ہے اور کرامت بھی ظاہر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شخصیت میں ہو جاتا ہے تو اس سے ناراضگی بھی ظاہر ہو سکتی ہے اور وہ غصہ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی معاملہ جو ہے کیفیت اور شخصیت کا ہے۔ کیفیت میں وہ کہیں اور ہوتے ہیں، شخصیت میں کہیں اور ہوتے ہیں۔ اگر ان کے جملے کو اپنے جملے میں ہم کہہ دیں تو یہ کہ کیفیت میں وہ آسمان والے ہوتے ہیں اور شخصیت میں وہ زمین والے ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب صوفی حسن خان صاحب قبلہ ممبئی سے، جو اپنی قیمتی باتیں ہم تلک پہنچا رہے تھے۔
اب آئیے محترمہ ڈاکٹر صوفیہ شبانہ خان وارثیہ صاحبہ جو گورکھپور سے ہیں، ان کی باتیں آپ سماعت فرمائیے۔ یہ فرماتی ہیں کہ جلال ذاتی غضب ہے اور غصہ صفاتی غضب ہے۔ جلال کیا ہے؟ ذاتی غضب ہے اور غصہ صفاتی غضب ہے۔ جلال صرف مظہر خدا کو ہی آتا ہے اور غصہ عام آدمی کو ہی آتا ہے۔ جب اللہ والے بے خودی کے عالم میں ہوتے ہیں تو ان کو جلال آتا ہے، لیکن جب وہ خودی کے عالم میں ہوتے ہیں تو ان کو غصہ بھی آتا ہے، مگر ان کا غصہ بالکل بلبلا کی طرح، کافور کی طرح ہوتا ہے۔ وہ آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے، یعنی آتا جلد ہے اور چلا بھی جلد جاتا ہے، یعنی ان کا غصہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور جلال تو رحمانی صفت ہے ہی۔ ماشاءاللہ، یہ ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ صاحبہ بھی کم جملے میں اپنی بہت عمدہ باتیں جو ہے ہم تلک پہنچا رہے ہیں، انہوں نے پہنچا دیا اور یہ صاف طور پر کہہ دیا کہ جلال ذاتی غضب ہے اور غصہ صفاتی غضب ہے، اور صوفی کو جلال بھی آتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے، اور ان کا بھی لب لباب یہی تھا جو اس کے قبل والے حضرت کا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ معاملہ کیفیت اور شخصیت کا ہے۔ جب یہ بھی کہتی ہیں کہ جب صوفی بے خودی کے عالم میں ہوتا ہے تو وہ جلال میں آتا ہے، جب خودی کے عالم میں ہوتا ہے تو غصہ کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب آئیے جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب کی کچھ باتیں جو چھوٹ گئی تھی دوسرے موضوع پر، اس پر بھی انہوں نے اپنی باتیں پیش کیا ہے، اور انہوں نے کچھ باتیں اور بھی کہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ صوفی انسانی خیال میں غصہ ہوتا ہے مگر اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے، یعنی صوفی غصہ تو ہوتا ہے لیکن اس میں جو ہے حکمت و راز بھرے ہوتے ہیں۔ اس کے غصے ہونے میں بھی بڑی مصلحت ہوتی ہے محترم، کیونکہ وہ کبھی تو رحمانی اور کبھی جسمانی کیفیت میں ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا جو غصہ کرنا ہے نہایت ہی الگ ہوتا ہے۔ نفس کا پہچان کرنا، سوچ کو درست کرنا اور مریدوں پر نوازش کرنے کے وہ بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے مریدوں پر بھی غصہ کرتے ہیں۔ اور غصہ ڈانٹ پھٹکار جو ہوتا ہے صوفی اور پیر کے لیے مریدوں کو تربیت کا باعث ہوتا ہے، یعنی پیر جو ہے اپنے مریدوں کو ڈانٹ پھٹکار کر کے بھی تربیت دے سکتا ہے، اور اس غصے کو ہم اپنے غصے سے نہیں تول سکتے۔ یہ غصہ ان کا کسی جلال سے کم نہیں ہوتا ہے اور نہایت ہی عبرتناک ہوتا ہے۔ مریدوں کو راستے پر لانے کے لیے یہ تربیت کی جاتی ہے۔ اور انہوں نے برجستہ یہ بات بھی بڑے ہی اعلانیہ طور سے کہا کہ میرے کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا طواف فرشتے بھی کرتے ہیں۔ میرے گناہ ایسے کچھ ہیں جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں صاحب۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ان چیزوں میں لوگ گناہ کہہ دیں یا کن چیزوں کو غصہ کہہ دیں یا برا کہہ دیں تو کہا کریں، لیکن یہ جو میری برائی ہے نا، یہ ان برائیوں کا طواف فرشتے کرتے ہیں صاحب۔ یہ برائی بہت ہی قیمتی برائی ہے، اور اس برائی میں بہت پیار اور بہت تربیت چھپی ہوئی ہے، دوسروں کی بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بات یہاں پر اس لیے انہوں نے پیش کر دی کہ میں نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے جو نہایت ایک ذکر کا وجہ بھی ہے، میں نے کئی بار چاہا تھا اس پر بات ہو، کہ کئی سلاسل کے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ تلخ لفظوں میں اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہیں، اور کئی سلاسل کے بزرگ ایسے ہوتے ہیں تو میں نے سنا کہ ناسائشتہ الفاظ بھی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں جملے سے، حالانکہ شریعتی اعتبار سے یہ غلط ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ آپ غلط لفظ سے مریدوں کو ڈانٹیں یا کسی کو پھٹکاریں، لیکن ان کے ان میٹھے گالیوں کے اندر اتنی پیار پوشیدہ ہوتی ہے اور اتنی تربیت پوشیدہ ہوتی ہے کہ ظاہر میں تو بہت لگتا ہے کہ برے طریقے سے پکار رہے ہیں یا ڈانٹ رہے ہیں، لیکن اندر سے اتنا ایسا پیار، مطلب ایک ایسا رحمانی صفت پھوٹتی ہے اس سے کہ مریدوں کے دل میں جا کر کے وہ بالکل ایڈجسٹ کر جاتا ہے، مریدوں کے دل کو بالکل سنوار دیتا ہے۔ تو اسی لیے جناب صوفی صاحب اس بات کو چھیڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے کچھ ایسے گناہ ہیں صاحب کہ جس کا طواف فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، بہت عمدہ بات آپ نے کہی ہے۔ یہ چیزیں صوفیہ کے یہاں ہی ہے اور کہیں نہیں مل سکتی ہے، اور ان لینگویج کو، ان بھاشاؤں کو سوائے صوفیہ کے اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ ظاہر پرست کو ظاہری زبان اور ظاہری بات سے ان کو سمجھ آتی ہے، اندر کی بات ان کو دکھائی نہیں پڑتا ہے۔ یہ نہایت ہی ایموشنز اور نہایت ہی وائبریشن کی بات ہے، اور جو انٹرنل ڈھنگ سے انٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو، یہ بہت عمدہ بات ہے، جو آدمی اس کو اوپر کے سطح کے جو لوگ ہیں، اوپر کے لیول کے جو لوگ ہیں وہی فیل کر سکتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ کبھی دوسرے موضوع پر ہم لوگ اس پر اور چرچا کریں گے۔ پھر انہوں نے پیش کیا کہ دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کی گنجائش کبھی نہیں ہو سکتی، چونکہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا ہے۔ جو
شریعت محمدی ہے، اس میں کوئی کمپرمائز نہیں، جو حق و باطل کا امتیاز ہے اس میں کوئی امتیاز کی گنجائش نہیں ہے محترم، جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے۔ کوئی شخص اگر باطل کو حق کہنے پر تل جائے تو صوفی غصہ کرتا ہے، صوفی جلال میں بھی آ سکتا ہے، اور صرف صوفی غصہ ہی نہیں کرتا بلکہ ضرورت پڑی تو مرد میدان بن کے تلوار لے کے تلوار بھی چلا سکتا ہے، جیسا کہ امام علی مقام نے کر کے دکھایا۔ کیونکہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ آپ صوفی کو جھکا نہیں سکتے، صوفی کو زبردستی کوئی چیز منا نہیں سکتے، صوفی کو آپ جو ہے ناحق بات پر ان کو مائل نہیں کر سکتے۔ اس لیے دادا حضور نے بھی ایک جگہ اپنے کلام میں لکھا تھا کہ سر نہیں آدم کا ہوتا ہے، کبھی بھی سر نہ گوں، اے عزم دیں عزمیں دروں، آخر کروں تو کیا کروں۔ یعنی آدم کا سر حق کے آگے تو جھک سکتا ہے لیکن باطل کے آگے کبھی نہیں جھک سکتا۔ اور آدم صفی اللہ کے ہی خلیفہ اور نائب جو ہے صوفیہ اکرام ہوا کرتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خلیفہ اور نائب رسول پاک کے صوفیہ اکرام ہوا کرتے ہیں، اولیاء اکرام ہوا کرتے ہیں۔ لہذا ظاہر ہے کہ وہ کبھی بھی ناحق کے آگے سرنگوں نہیں ہو سکتے ہیں، اور دین کے معاملے میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، نو کمپرمائز۔ بہرحال وہ غصہ نہیں ہوتے بلکہ اس کے اندر جو وہ جلال ہوتا ہے چھپا ہوا، وہ اس کے اندر جو ذات الہیہ کی جو نمود ہوتی ہے، اور صوفی کے خاک کے اندر جو شرر ہوتا ہے، صوفی کے نفسانی وجود کے اندر جو روحانی کیفیت ہوتی ہے، یعنی اللہ کا جو ذاتی وجود جو ان کے اندر غالب رہتا ہے، جس کے یہ مظہر ہوتے ہیں، وہ جلال کرتا ہے، تب یہ جلال میں آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ بات انہوں نے پیش کی، اور ان کی باتوں سے دو باتیں بالکل سامنے ہوتی ہے۔ اقبال صاحب نے بھی اس کے بارے میں کہا تھا صوفیوں کا ترجمانی کرتے ہوئے کہ کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہو سحرگاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری۔ یہ صوفیوں کی کیفیت کو ترجمانی کرتا ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی باتیں جو ہے پیش کر دی ہے۔ اور ایک بات اور ان کے گفتگو کے دوران جو ذاتی طور سے کی گئی وہ یہ کہ صاحب علم حجاب اکبر ہے، مگر خدمت خلق سے اپنے آپ کو روکنا بھی غلط ہے، اس لیے اعتدال ضروری ہے۔ یعنی صوفی صاحب نے اس موضوع پر پرسنلی طور سے انہوں نے ہم سے ذکر کیا تھا کہ بھائی ہم تو جو ہے صوفی لوگ ہیں، ہم لوگ علم تعلیم میں زیادہ پڑھیں گے تو ہمارا تصور شیخ جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے حجاب میں پڑ جائیں، اس لیے زیادہ علم تعلیم میں ہم لوگ نہیں پڑھیں گے۔ ہم کہا بالکل صحیح فرمایا آپ نے، آپ شارٹلی بات کیجئے اور قلندرانہ طریقے سے بات کیجئے تاکہ عوام کو فائدہ ہو، پبلک کو، مریدوں کو صرف رہنمائی حاصل ہو، اس میں ہم لوگوں کو غرق ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، کیونکہ علم جو ہے علم حجاب اکبر ہے، بزرگوں نے کہا ہے، مگر حجاب اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدمت خلق کی ذمہ داری کو چھوڑ دیں، لوگوں کے سوالات کے جوابات کو نہیں دیں، چونکہ اللہ والوں نے جب اپنی منزلوں کو طے کیا تو وہ جو ہے جنگلوں اور پہاڑوں سے اور غاروں سے نکل کر کے خلقت میں آئے اور لوگوں کے بیچ آ کے بیٹھے اور لوگوں کے مسائل کو حل کیا اور ان کے سوالات کے جواب پیش کیے۔ لہٰذا اس تعلق اور اس حوالے سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ضرور صوفیوں کو، پیروں کو، اسکالر کو ان موضوعات پر ضرور گفتگو کرنی چاہیے، اور گفتگو کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو بہت اچھا پیغام جاتا ہے۔ بالخصوص جو غلط فہمیاں سوسائٹی میں آ جاتی ہیں، بالخصوص جو ہمارے صوفیہ اکرام کے ماحول کے اندر، صوفیہ اکرام کے خانقاہوں کے اندر جو غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں، اس سے بھی نجات ملتی ہے اور ایک بہتر سوسائٹی کا نرمان ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اسی وجہ سے جو ہے ان چینلوں کے ذریعے سے یا گروپس اور سائٹ کے ذریعے سے ان میسیجز کو ہم جو ہے پورے دنیا میں چلاتے ہیں، اور اپنے تمام اسکالر حضرات سے تعاون لے کر کے ہم ان باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لہٰذا کوئی اسکالر اگر یہ سمجھتا ہو کہ علم حجاب اکبر ہے، ہم کو علم تعلیم میں نہیں پڑھنا ہے، تو نہایت ہی یہ جو ہے ایک اچھی سوچ نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تصحیح کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہم نے صوفی صاحب کو بھی تصحیح کی ہے اور ہم نے بتایا کہ نہیں، یہ خدمت خلق ہے، اس میں تھوڑا ہی وقت دیجئے لیکن ضرور دیجئے، چونکہ اس سے بہت لوگوں کو بھلا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کی رہنمائی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو روکنا غلط ہے، نہ تو ہم چینل کو روک سکتے ہیں، نہ سائٹ کو بند کر سکتے ہیں، نہ صوفیہ اکرام کے جوابات کو ہم لینا بند کریں گے۔ ضرور ہم اس کام کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی رہی، اور اگر زندگی نہیں بھی رہی تو انشاءاللہ ہمارے بچے جو ہے اس کام کو آگے بڑھائیں گے،
کیونکہ یہ معاملہ جو ہے ایک سوشل ورک کا ہے، یہ معاملہ ایک خدمت خلق کا ہے، اور لوگوں کے فیض اور فیضیابی کی ہے، اور بزرگوں کے فیض کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کا مسئلہ ہے، لہٰذا ضرور اس کو کرنا چاہیے، اس کو بالکل نہیں روکنا چاہیے۔ اور ایک بات ضرور ہے کہ اس میں اعتدال رکھیے۔ اعتدال کا مطلب کہ نہ زیادہ اس میں پھنسیے اور نہ زیادہ اس سے نکل کے کنارہ ہو جائیے، مطلب علم تعلیم میں زیادہ پھنسیے بھی نہیں اور زیادہ گوسا نسی رہیے بھی نہیں، بیچ کا راستہ اختیار کیجیے، تھوڑا سیکھ بھی لیا، سکھا بھی دیا، تھوڑا گوسا نسی بھی ہو گئے، اس طریقے سے اعتدال کی کیفیت ضروری ہے۔ میں نے صوفی صاحب کے ذکر میں یہ بات اس لیے کر دیا کیونکہ صوفی صاحب نے مجھ سے یہ بات بیان کرنے کا موقع دیا تھا۔ چلیے صاحب، بہت شکریہ ان کا۔ اب آئیے اگلے اسکالر ہمارے ہیں صوفی گوہر علی شاہ بابا اسحاق صاحب حیدرآباد سے۔ انہوں نے اس موضوع پر فرمایا کہ غصہ اور جلال معاملہ خیر اور شر کا ہے۔ غصہ اور جلال جو ہے معاملہ کیا ہے؟ خیر و شر کا ہے، مطلب غصہ شر کے جانب لے جانے والی چیز ہے اور جلال خیر کے جانب لے جانے والی شے ہے۔ عام آدمی کا غصہ شر ہوتا ہے، برائی کا سبب ہوتا ہے، مگر اولیاء کاملین کا غصہ بھی خیر ہوتا ہے اور اچھائی کا سبب ہوتا ہے، اور جلال بھی خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہارون علیہ السلام پر غصہ کیا، مگر ان کا غصہ کرنا خیر کا باعث تھا اور یہ جلال کا معاملہ تھا۔ بہت ہی عمدہ طریقے سے جناب صوفی گوہر علی شاہ بابا نے بھی اپنی باتیں جو ہے پیش کی ہے۔ آئیے اب آخر میں جو ہے عزیزم بابو امیر افضلی سلمہ صاحب کی بات سنیے، جو کاتب تجزیہ نامہ بھی ہیں، اس تجزیہ نامہ کے کاتب ہیں، ہر تجزیہ نامہ کا جو اسکرپٹ ہوتا ہے وہی لکھتے ہیں، اور یہ اسسٹنٹ پی آر او بھی ہیں مرکز افضلیہ کے، اور یہ مینیجر بھی ہیں مرکز افضلیہ یوٹیوب چینل کے، لہٰذا نہایت ہی عمدہ طریقے سے یہ بھی کبھی کبھار اپنی باتیں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت دنوں کے بعد انہوں نے اس موضوع پر اپنی کچھ بات لکھی ہے، ضرور توجہ فرمائیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صوفی شیخ صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفی صرف اس وقت غضبناک اور غصہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شرعی حدود کو توڑتا ہے، جب کوئی شریعتی حدود کو توڑتا ہے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے فرمان کو ٹھکراتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ اور رسول کے احکام کو ٹھکراتا ہے، یعنی وہ غلط سلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے، شرعی حدود کو توڑ دیتا ہے، جو بزرگوں کے جو حدود ہے اس کو پامال کر دیتا ہے، تب کیا ہوتا ہے کہ صوفیہ اکرام غضبناک ہوتے ہیں، صوفیہ اکرام غصہ کرتے ہیں۔ آپ اس کو جلال کہہ لیجئے یا جمال کہہ لیجئے، اس سے فرق نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفی صرف اس وقت غصہ اور غضبناک ہوتا ہے جب کوئی شرعی حدود کو توڑتا ہے، یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے فرمان کو ٹکراتا ہے۔ لہٰذا بہت عمدہ طریقے سے جو ہے آپ نے یہ بات سماعت فرمائی۔ بہت پہلے ہم نے جو ہے ایک اشعار لکھا تھا، اس میں یہ تھا صوفیہ اکرام کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہ وہ جو خوش ہوئے تو اللہ بھی خوش ہو جائے، ہو جو ناراض خدا کو بھی غضب آ جائے۔ وہ جو خوش ہوئے تو اللہ بھی خوش ہو جائے، ہو جو ناراض خدا کو بھی غضب آ جائے۔ اس کی نیت ہے جو محبوب کا ہے ارادہ، ایسے مومن پہ ہے اللہ کا رحمت زیادہ، پے کرے صبر ہے غم خانے پہ ہے آمادہ، ایسے مومن پہ ہے اللہ کی رحمت زیادہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، آپ نے جو ہے مختلف طریقے سے اس موضوع کو بہت گہرے طریقے سے مطالعہ فرمایا۔ امید ہے کہ ضرور اس موضوع کو آپ سمجھ گئے ہوں گے اور غصہ اور جلال میں بالکل باریک فرق کو آپ بالکل سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دوسرے موضوع پر ہم لوگ گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالیٰ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔